صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تو میرے عزیزو دیکھیں خدا کیا کہتا ہے، خدا کا کلام کیا کہتا ہے، اے بنت صیون نہایت شادمان ہو اور اے دختر یروشلم خوب للکار۔ تب وہاں پر یروشلم کے لوگوں نے خوب للکارا اور خوب وہاں پر نعرے لگائے، ہوشنا کے مبارک کہا خدا کو۔ اور دیکھیں خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو میرے عزیزو جب خداوند یسوع مسیح وہاں پر داخل ہوئے ہیں تو نجات اس کے ہاتھ میں تھی، اور وہ نجات بن کر یروشلم میں داخل ہوئے ہیں تاکہ کہاں پر آئیں، یروشلم میں آئیں اور ان کے گناہوں سے ان کو نجات دیں، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یسوع بادشاہ ہے۔ اور دیکھیں وہ منصوب بادشاہ کی بابت نبوتیں، وہ بادشاہ جیسے جسے مسیح یسوع کہا جاتا ہے، وہ ہمارے درمیان آج بھی موجود ہے۔ اس وقت یروشلم میں تھا، آج ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو یہ خداوند یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یہ بہت دیر پہلے نبیوں نے اور انبیاء نے پہلے ہی یہ خدا کے کلام میں سے پیشن گوئیاں کی ہوئی ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہوا ہے۔ یہ پرانے عہد نامے میں سے ابھی میں نے تلاوت کی ہے، جو نبیوں نے پہلے ہی خداوند یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں اور یروشلم میں داخل ہونے کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ کہاں پر آئے گا، یروشلم میں، اور یروشلم میں جب وہ داخل ہوگا تو وہاں کے لوگ اسے کیا کریں گے، ویلکم کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ تو دیکھیں میرے عزیزو یہ ابدیت کا بادشاہ ہے اور نبیوں نے اس کی بادشاہت کی پیشن گوئی کی ہے، ایک بار نہیں بلکہ کئی بار کلام میں یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ جو تیرے پاس آتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو ہمارے خداوند یسوع مسیح ابدی اور منصوب بادشاہ الہی ہستی ہیں جو انسانی روپ میں ظاہر ہوئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو انسانی روپ میں ظاہر ہو کر انہوں نے کیا کیا ہے، ہمیں اب ہمارے گناہوں سے نجات دی ہے۔ تو میرے عزیزو یہ یہودی قوم کو جب پتا چلا کہ یہ بادشاہ ہمارے پاس آتا ہے تو یہ بادشاہ کون ہے، تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بادشاہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں نجات ہے اور نجات دینے والا ہے، اور وہ آج یروشلم میں داخل ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو جب ہم نجات لینا چاہتے ہیں تو ہماری زندگی میں خداوند ہمیں نجات دینے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح سے کیا کریں، نجات مانگیں کہ خداوند تو ہی ہمارا نجات دہندہ ہے اور تو ہی ہمیں نجات دے سکتا ہے، تو ہی ہمیں گناہوں سے نجات دے سکتا ہے، تو ہی ہمیں بدروحوں سے نجات دے سکتا ہے، تو ہی ہمیں بیماریوں سے نجات دے سکتا ہے، تو ہی ہمیں دکھوں اور دشمنوں سے اور پریشانیوں سے اور ہر طرح کے غموں سے آزاد کر سکتا ہے، کیونکہ تو ہی سچا نجات دہندہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور میرے عزیزو دیکھیں کہ وہ حلیم ہے اور گدھے کے بچے پر سوار ہے۔ حلیم ہونا میرے عزیزو عاجز اور خاکسار پن کی نشانی ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ خاکسار پن اور عاجز بننا آج بہت مشکل ہے۔ کوئی بن سکتا ہے؟ نہیں نہ بن سکتا۔ آج ہم بھی سارے باہر ڈیوٹیاں کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں اور دنیا میں پھرتے ہیں۔ یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اگر آج آپ کسی کو اوئے کر کے بلا لیں نا تو پہلے تو وہ آپ کو پوچھے گا نہیں، بلکہ آپ کو سیدھا کیا کرے گا، الٹی سیدھی باتیں کہنی شروع کر دے گا، ایسے ہی ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے حلیم بن کر آئے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اذیتیں سہی ہیں۔ کیا کہا؟ اذیتیں سہ کر، کوڑوں کی مار کھا کر اور ہمارے لیے دکھ اٹھا کر انہوں نے ہمارے لیے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارا زندہ خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ کیا ہے، حلیم ہے، اور وہ گدھے کے بچے پر سوار ہے۔ اور دیکھیں میرے عزیزو جب وہ
حلیمی اور عاجزی میں ہر ایک کے ساتھ صلح کو ظاہر کرتا ہے. ایسا ہی ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا رہیں؟ صلح سے رہیں. لیکن ہمارا بادشاہ دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور وہ سب سے مختلف ہے. ایسا ہی ہے سب سے مختلف ہے کیونکہ وہ عاجز ہے اور خاکسار ہے اور حلیم ہے اور ہمارے لیے صلح کا پیغام لے کر آیا ہے. تو میرے عزیزو آج وہ آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے اور وہ ہمارے لیے اترا ہے تاکہ ہم نجات پائیں اور کیا کریں؟ نجات پا کر خدا کے کلام کے مطابق بڑھیں اور خدا کے کلام کے مطابق چلنا شروع کریں. تو میرے عزیزو ہم یہ کبھی بھول نہیں سکتے کہ ہمارا زندہ خدا ہمارا بادشاہ ہمیں کس چیز کی تعلیم دیتا ہے. اس وقت جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے تو جب وہ داخل ہوتے ہیں تو جب وہ یروشلم کو دیکھتے ہیں وہاں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں. کیوں بھر آتے ہیں؟ اسی لیے کہ انہیں اس چیز کا دکھ ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے نجات بن کر آیا ہوں. کیا یہ لوگ مجھے قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیا آج یہ مجھے ویلکم کہہ رہے ہیں، ہوشنا کے نعرے لگا رہے ہیں، مبارک کہہ رہے ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب میرا وقت جو پورا ہونے والا ہے، جب یہاں پر مجھے پکڑوایا جائے گا اور ان لوگوں کے حوالہ کیا جائے گا جو مجھے کیا کریں گے؟ سنگسار کریں گے اور صلیب پر چڑھائیں گے، تب کیا یہ لوگ میرے ساتھ ہوں گے؟ کیا یہ لوگ وہاں پر ٹھہرے رہیں گے؟ تو میرے عزیزو یہ سوچ کر خداوند یسوع مسیح کو بہت دکھ ہوا اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تاکہ خدا ہمارے لیے نجات بن کر آتا ہے لیکن ہم نجات پانا ہی نہیں چاہتے. اور دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو یروشلم میں داخل ہوئے ہیں اور پیارے خداوند نے ہمارے لیے نجات لے کر ہمیں یہ ثابت کیا ہے کہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں. تو آج ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں. تو میرے عزیزو مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. آسمان پر صلح اور عالم بالا پر اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے. تو آج میرے عزیزو ہماری زندگی میں بھی اس کا جلال ظاہر ہونا چاہیے. وہ بادشاہ بابرکت بادشاہ ہے. ہاللیلویا. راست بازی کا بادشاہ ہے. ہاللیلویا. ایسا ہی ہے وہ بادشاہ ہے، بابرکت ہے، وہ راست بازی کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہ قدرت والا ہے جو ہر ایک چیز کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، ہماری زندگی کو بھی بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ بادشاہ اختیار والا بادشاہ ہے کہ حکم دے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. وہ بادشاہ جلال سے بھرا ہوا ہے. وہ اور خداوند یسوع مسیح ہی وہ بادشاہ ہے جو کہ خدا کے نام پر آتا ہے اور سلامتی کا بادشاہ ہے اور خوشی سے ہمیں کیا کرتا ہے؟ اپنی زندگی میں قبول کرتا ہے. تو میرے عزیزو وہ بادشاہ ہمارے لیے آج داخل ہوا ہے تاکہ ہم نجات پائیں اور کثرت سے نجات پائیں. میرے عزیزو ایک وقت کا واقعہ ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے سوال کرتا ہے کہ اب باپ میری اہمیت کیا ہے؟ میری اہمیت کیا ہے؟ تو باپ کیا کرتا ہے؟ باپ کہتا ہے کہ بیٹا میں تجھے نا تیری اہمیت کے بارے میں بتاؤں گا. تو باپ اسے نکال کر ایک پتھر دیتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹا یہ لے جاؤ اور جا کر اس کو کیا کرو؟ بیچ کر آؤ. وہ بیٹا باپ کے حکم کو مانتا ہے، فرما برداری کرتا ہے اور وہ پتھر لے کر نا وہ چلا جاتا ہے اور بازار میں جا کر وہاں پر نا کھڑے ہو جاتا ہے. اور باپ نے اس کو ایک بات بہت اچھے طریقے سے سمجھائی تھی. اس نے کہا کہ جب کوئی اس کی قیمت کے بارے میں تم سے پوچھے تو اس کو تم نے کوئی جواب نہیں دینا بلکہ ایسے کر دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ ایسے 2 انگلیوں کا نشان بنا کر ان کو دکھا دینا ہے تو وہ خود ہی تمہیں پیسے دے دے گا. تو میرے عزیزو دیکھیں کہ بیٹا جب وہ پتھر لے کر بازار میں جاتا ہے اور
बाजार में वो पत्थर बेचने के लिए ऐसे हाथ पे रख के खड़ा होता है और एक शख्स उसके पास आता है और उससे पूछता है कि बेटा इसकी क्या कीमत है। तो वो हाथ उठाकर उसे क्या कहता है, उसने कहा $2। उसने कहा हाँ। वो $2 लिए और घर आ गया और बाप को लाकर उसने वो $2 दे दिए। उसने कहा कि बेटा, अगला दिन हुआ तो फिर बाप ने उसे पत्थर निकाल कर दिया। उसने कहा बेटा अब ऐसा करना कि ये पत्थर लेकर जाना और जाकर इसको बेचना और जो कीमत मिले मुझे ला कर देना। वो ऐसा ही करता है, वो पत्थर को लेता है और जाकर फिर बाजार में खड़ा हो जाता है। और जब बाजार में खड़ा होता है तो एक शख्स और आता है और वो उससे पूछता है कि इसकी क्या कीमत है। तो वो फिर ऐसे उंगलियां उठाकर उसे दिखा देता है कि 2। तो जब वो उससे पूछता है तो जो शख्स जिसने खरीदना होता है कहता है $200। उसने कहा हाँ। तो वो $200 उसे दे देता है और वो पत्थर लेकर चला जाता है। तो मेरे अजीजों देखें कि तीसरा दिन होता है तो फिर बाप जो है बेटे को पत्थर देता है, कहता है ये पत्थर लो और जाकर बेच कर आओ। और फिर वो बेटा पत्थर लेकर उसको बेचने चला जाता है। और जब वो रास्ते में बाजार में खड़ा होता है तो एक शख्स उसके पास फिर आता है और उससे पूछता है कि ये कितने का है। तो वो फिर अपनी उंगलियां उठाकर उसे कहता है कि 2, ऐसे निशान कर देता है। वो कहता है $2 लाख का। वो कहता हाँ। तो उसने कहा कि ये लो ये पत्थर और $2 लाख का। तो वो बेचकर फिर बाप के पास आ जाता है। तो जब वो 3 दिन गुजरते हैं और 3 दफा वो पत्थर बेच कर आता है तो बाप फिर उसे समझाता है, उसको ये बात बताता है कि बेटा ये पत्थर तीनों ही एक ही कीमत के हैं और एक जैसे हैं, लेकिन जब तुम इसे बेचने गए हो तो देखने वाले की जो नजर है उसने अपनी नजर के हिसाब से इसका मोल लगाया है। ऐसा ही है, जब आपने पहले ने इसको देखा तो उसको ये पत्थर बहुत मामूली पत्थर लगा और उसने $2 उसके दिए। और जब दूसरे ने देखा तो उसको थोड़ा अच्छा लगा, उसने $2000 दिए। और जब तीसरे ने देखा तो उसकी नजर सबसे तेज थी, क्योंकि वो पत्थर नहीं था बल्कि वो हीरा था। उसने कहा कि ये $2 लाख का है। तो मेरे अजीजों हमारी नजर भी ऐसी होनी चाहिए, हमें भी अपनी नजर को पहचानना चाहिए कि जब खुदा का बेटा हमारा बादशाह हमारे पास आता है तो क्या आज हम उसको पहचान सकते हैं? क्या उसकी कोई कीमत है? नहीं मेरे अजीजों, उसकी कोई कीमत नहीं है, बल्कि वो अनमोल है और खुदा की नजात उसके हाथ में है और वो नजात हमारी जिंदगी में लाना चाहता है। तो मेरे अजीजों, जब बाप ने बेटे से कहा कि बेटा मेरी नजर में तुम्हारी अहमियत और इज्जत बहुत बड़ी है, उसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता, तो आज हमारे खुदा की नजर में भी हमारे जो जिंदा खुदा है, जो खुदा का बेटा है, उसकी अहमियत और कीमत बहुत बड़ी है जो हम अदा नहीं कर सकते, बल्कि हम खुदा के ताबिया होकर, उसके पैरोकार होकर उसकी क्या कर सकते हैं, मिन्नत कर सकते हैं, ताकि वो हमारी जिंदगी में ऐसे ही आए जैसे वो यरूशलेम में आया। हालेलुया। तो आज मेरे अजीजों, आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है कि खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर उनका वेलकम किया जा रहा है तो उनका वेलकम आसमान पर कैसे किया जा रहा है। ये यरूशलेम में भी वेलकम हो रहा है और आसमान पर भी वेलकम हो रहा है। आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे मुकाशवा की अंजील और उसका 7 बाब और उसकी 9 आयत से 12 आयत तक हम तलावत करेंगे। कोई भी कलीसिया में से जिसे मिल जाए पहले हवाला वो पढ़ सकता है। 7 बाब और उसकी 9 आयत से लेकर हम 11 आयत तक हम तलावत करेंगे। इन बातों के बाद
जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक सी आवाज़ भीड़ जैसे जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूरों की डालियाँ अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी हैं और बड़ी आवाज़ से चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से है। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुज़ुर्गों और 4 जानदारों के इर्द गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर कर और खुदा को सजदा करके कहा आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत और अब्दुल आबाद हमारे खुदा की है, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, देखें कि खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम में भी इस्तकबाल किया जा रहा है और आलम बाला पर भी इस्तकबाल किया जा रहा है। और वहाँ पर कैसे इस्तकबाल किया जा रहा है, अभी खुदा के कलाम में से हमने पढ़ा है। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी हैं और बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहती हैं कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से है। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और 4 जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो उस तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा किया। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, ये है खुदा की क्या है इज्जत जो खुदा ने अपने बेटे को दी है कि आसमान पर भी उसका वेलकम किया जा रहा है और यरूशलेम में भी वेलकम किया जा रहा है। और जब यरूशलेम में वेलकम किया जा रहा है तो बहुत सी कौमें वहाँ पर आई थी। कोई हिंदू था, कोई सिख था, यानी कि कोई भी मजहब से, कोई यूनानी, कोई इब्रानी, जो भी था, खुदावंद को उससे ताल्लुक नहीं था, बल्कि हर एक उस वक्त खुदा के आगे क्या कर रहा था, अपने आप को पेश कर रहा था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर निजात देने के लिए आए थे। और देखें कि आसमान पर भी उनका वेलकम किया गया और यरूशलेम में भी उनका वेलकम किया जा रहा है। और हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल आबाद हमारे खुदा की है। तो मेरे अज़ीज़ों, किसकी है? हमारे खुदा की है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमारे खुदा को क्या हम इज्जत देते हैं? क्या हम उसका वेलकम करते हैं? क्या हम उसके आगे अपने दिलों को खोलते हैं, बिछाते हैं? जैसे डालियां और कपड़े बिछाए गए, आज हमें भी चाहिए कि हम भी अपने दिलों को खुदा के रस्तों में बिछाएं और उसका वेलकम करें, क्योंकि खुदा हमारी जिंदगी में आना चाहता है। और वो देखें कि जब इंसान गुनाहगार होता है तो अपनी जिंदगी में उसे अपना गुनाह नजर नहीं आता। क्या आता है? नहीं आता ना। तो लेकिन जब हमारा खुदा हमारे पास आ जाता है तो वही गुनाह हमारी जिंदगी से खत्म हो जाता है और हमारी जिंदगी नहीं हो जाती है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज ये पाम संडे का दिन हम इसलिए मना रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी में खुदा को वेलकम करें और अपनी राहों में क्या करें? खुदा के कलाम को लेकर चलें। क्या आज हम अपनी राहों में खुदा के कलाम को लेकर जा रहे हैं? नहीं, बल्कि देखें कि जब गुनाह इस दुनिया में आया, जब हम खुदा के कलाम में से, पैदाइश में से पढ़ते हैं कि आदम और हवा के वसीला से गुनाह इस दुनिया में आया, तो यहाँ पर दुनिया में जब गुनाह आया तो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा ने बेटे के तौर पर भेजा ताकि वो गुनाह जो इस दुनिया में इंसान के वसीला से आया है वो इंसान बनकर ही उनकी जिंदगी में से वो गुनाह को धोए और उनको पाक साफ करे। आमीन। तो आज हमारी जिंदगी में जो गुनाह है, आज हम अपने अपने गुनाहों का इकरार करें और अपने खुदावंद के सामने ये अहद
باندھے کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی گناہ ہے، کوئی بدی ہے یا کوئی بھی ایسی برائی ہے جو ہم نہیں جانتے، تو اپنے خدا سے اس کا اقرار کریں تاکہ وہ ہماری زندگی میں آئے اور اس گناہ کو اور بدی کو ہماری زندگی سے ختم کر دے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں یہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتا ہے کہ یہ تو خداوند یسوع مسیح کی یروشلم میں آمد تھی، لیکن آج ہم اس بات کو سوچیں گے کہ خداوند جو اب آنے والا ہے، کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ کس کس کو پتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح آنے والے ہیں؟ سب کو پتا ہے۔ تو آج ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ کون کون تیار ہیں؟ سب تیار ہیں؟ پکی گل ہے؟ تو زوردار تالیاں اپنے آپ کے لیے بجائیں تاکہ خداوند اور میں آج ایک اور بات بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ جب خداوند کے کلام میں سے ہم نے تلاوت کی ہے اور یہاں پر ذکر ہم نے پڑھا ہے، اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ، کون سے پہاڑ؟ زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے، تو میرے عزیزو یہ زیتون کا جو پہاڑ ہے اس کا بہت بڑا ذکر ہے اور بڑی اہمیت کا لفظ ہے یہ، اور اگر آپ نہیں جانتے تو مجھے بتائیں کہ نہیں جانتے۔ جانتے ہیں زیتون کے پہاڑ کے بارے میں؟ نہیں جانتے؟ تو میرے عزیزو، ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو آج اس وقت کے لیے تیار کرنا ہے۔ دوسری آمد جو خداوند یسوع مسیح کی ہوگی وہ کیسے ہوگی؟ کسی کو پتہ ہے خداوند یسوع مسیح کیسے آئیں گے؟ بادلوں کے ساتھ تو آئیں گے۔ آئیں گے کہاں پر؟ زیتون کے پہاڑ پر۔ پتہ ہے نا آپ کو؟ تو ابھی تو آپ نے کہا نہیں پتہ۔ یہ زیتون کا پہاڑ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں سے جب ہم پڑھتے ہیں زکریا کی کتاب، اور اس میں جب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں تو وہاں پر بہت بڑا ذکر ہے یروشلم اور دوسری قوموں کی آمد کے بارے میں۔ یہ دوسری قومیں کون سی ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتی؟ وہ ہیں دوسری قومیں، اور یروشلم اور دوسری قوموں کے لیے جب آمد ہوگی تو زکریا کی کتاب میں سے جب ہم پڑھتے ہیں تو میں آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ زکریا کی کتاب اس کا 14 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ دیکھ خداوند کا دن آتا ہے جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا، کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں، اور شہر لے لیا جائے گا اور گھر لوٹے جائیں گے اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی، اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا لیکن باقی لوگ شہر ہی میں رہیں گے۔ تب خداوند خروج کرے گا۔ کیا کرے گا؟ تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا، اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے، جو کوہ زیتون پر مشرق میں واقع ہے، کھڑا ہوگا اور کوہ زیتون بیچ میں سے پھٹ جائے گا۔ کیا ہوگا؟ پھٹ جائے گا، اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو سرک جائے گا۔ تم میرے پہاڑوں کی وادی سے ہو کر بھاگو گے، کیونکہ پہاڑوں کی وادی ازل تک ہوگی۔ جس طرح تم شاہ یہودا عزیہ کے ایام میں زلزلہ سے بھاگے تھے، اسی طرح بھاگو گے، کیونکہ خداوند میرا خدا آئے گا اور سب قدوسی کیا ہوں گے؟ تیرے ساتھ ہوں گے۔ ہاللیلویہ، آمین۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد۔ جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے اور وہ کوہ زیتون پر آ کر کھڑے ہوں گے تو زیتون کا پہاڑ کیا ہوگا؟ دو حصے ہو جائے گا۔ اور میرے عزیزو،
یہ ہے خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد، اور دوسری آمد کے لیے ہمیں کیسے تیار ہونا ہے؟ کیا بتا سکتے ہیں کیسے تیار ہونا ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، توبہ کر کے ہمیں اقرار کرنا ہے، کیونکہ جو ہر ایک زبان اقرار کرے گی خداوند یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا، وہی کیا ہوگا؟ نجات پائے گی اور ہمیشہ کی زندگی پائے گی۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں اپنی زبان سے کیا کرنا ہے؟ اقرار کرنا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ خداوند ہی ہمارا بادشاہ ہے اور وہی زندہ خدا ہے، اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر دکھ سہے ہیں، مار کھائی ہے، خون بہایا ہے، اپنا کفارہ دیا ہے تاکہ ہم نجات پائیں اور ہماری زندگی میں اس کی کیا ہو؟ اس کی کیا ہو؟ اہمیت ہو۔ اہمیت بہت بڑی چیز ہے، جو خداوند کو ہم اہمیت دیں گے تو خداوند بھی ہمیں اہمیت دے گا، کیونکہ خدا کے کلام میں خدا نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں کہا ہے کہ تم سب کیا ہو؟ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہو، کیونکہ وہ بادشاہ ہے تو بادشاہ دے بچے کہندے ہوندے نے، بادشاہ ہوندے نے، انجی ہے نا؟ بادشاہوں کے بیٹے اور بیٹیاں بھی بادشاہ ہی ہوتے ہیں، تو ہم بھی ان کے بیٹے بیٹیاں ہیں اور ہم بھی بادشاہ ہیں، اور ہمیں وہ صادق ہے، اور صادق کا مطلب ہے سچا خدا۔ ہاللیلویہ! وہ سچا خدا ہے، وہ وعدوں کا سچا خدا ہے، اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ آج بھی اس پر قائم ہے۔ ہاللیلویہ! تو آج ہم اپنے خداوند خدا کو صادق اور سچا مانتے ہیں، کیا ہم اپنی زندگی میں اسے قبول کرتے ہیں؟ تو آج ہمیں بھی یہ جاننا ضرور ہے۔ اور بھیڑ میں جب ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے چلا کر یہ نعرے لگائے اور یہ آوازیں بلند کی کہ ہوشنا ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، تو آج ہم بھی یہ نعرے لگاتے ہیں کہ اپنے دل میں ہم کہتے ہیں کہ ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، وہی ہے ہمارا زندہ خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ۔ تو کیا آج ہم اسے اپنی زندگی میں دعوت دیتے ہیں؟ دیتے ہیں؟ تو میرے عزیزو، آج ہمیں تیاری کرنی ہے اور اپنے ارد گرد دیکھیں کہ وہ لوگ جو تیار نہیں ہیں ان کو بھی تیار کرنا ہے، کیونکہ یہ کلام خدا کا ہمارے پاس زندہ کلام ہے، کیونکہ یہ کلام ہماری زندگی کو نئی راہ دکھاتا ہے اور نیا راستہ دکھاتا ہے۔ وہ نیا راستہ اور نئی راہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، جس کے پاس ہمیں جانا ہے، کیونکہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس جائیں گے تو ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ زمینی جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر ہی رہ جانی ہیں۔ اور دیکھیں کہ جتنا مرضی انسان اکٹھا کر لے، روپیہ پیسہ اکٹھا کر لے، دنیا کا مال اکٹھا کر لے، کوئی ادھر سے ادھر سے جو کچھ بھی اکٹھا کر لے، جس دن اس نے مرنا ہے کچھ ساتھ نہیں لے کر جانا۔ لے کر جانا ہے؟ نہیں لے کر جانا، وہ یہاں پر ہی رہ جانا ہے، کیونکہ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ اے میل چبارے تیرے اور نہ مل لینے میں۔ تو آج ہمیں اپنے بادشاہ کے لیے، اپنے زندہ خدا کے لیے تیاری کرنی ہے۔ ہمیں ان چیزوں کے لالچ میں نہیں پڑنا، کیونکہ زندگی کے لیے ٹھیک ہے، ضرورت ہے، روپے پیسے کی بھی ضرورت ہے، پرورش بچوں کی کرنے کے لیے ہمیں چیزوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن جب خدا نے ہمیں یہ دو ہاتھ دیے ہیں محنت کرنے کے لیے تو ہمیں کسی چیز کا لالچ نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ محنت کرنی ہے اور اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے خدا سے دعا کرنی ہے کہ خداوند ہمیں اس قابل بنا کہ ہم اپنے گھرانے کا اچھے طریقے سے بندوبست کر سکیں اور تیرے کلام کو بھی تیرے لوگوں تک لے کر جائیں، کیونکہ ہماری زندگی میں خدا کے کلام کی بڑی اہمیت ہے، اور اپنے زندگی میں خدا کے کلام کو لے لیں اور ان لوگوں تک ضرور لے کر جائیں جو خدا کے کلام سے انجان ہیں۔
آج دیکھیں یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو ہم جب سنڈے اسکول بھیجتے ہیں یا خدا کے کلام کے بارے میں بتاتے ہیں تو میرے عزیزو ہمارا دل شادمان ہوتا ہے، جیسے خدا کے کلام میں سے ابھی ہم نے پڑھا ہے اے بنت صیون خوب شادمان ہو۔ تو ہم اس وقت شادمان ہوں گے جب ہمارے بیٹے اور بیٹیاں خدا کے کلام کو لے کر لوگوں تک جائیں گے اور غیر قوموں تک جائیں گے۔ تو میرے عزیزو آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم کیا ہوں؟ مبارک ٹھہریں۔ خداوند یسوع مسیح جو یروشلم میں آتا ہے تو وہ مبارک ہیں ان لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ لوگ جڑے گناہ جو سی، جڑے غلط کما جو سی، انہوں نے خدا کو قبول کیتا سی، تو وہ خداوند یسوع مسیح کو جب قبول کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں خوشی آتی ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں سے گناہ کو دھویا جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو جب خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو چنتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو کیسے چنتے ہیں؟ آج اسی بھی ہوتے شاگرداں کیسے چنتے ہیں خداوند یسوع مسیح؟ خداوند یسوع مسیح جہاں جہاں سے گزرے وہاں پر انہوں نے جب دیکھا کہ جھیل کے کنارے کوئی جال دھو رہا ہے، کوئی جال سی رہا ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے ان کو آواز دی۔ ایسا ہی ہے، ان کو کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو بلایا تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر کیا کیا؟ خداوند کے پیچھے ہو گئے۔ تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنا سب کچھ چھوڑ کر خداوند کے پیچھے ہو لیں، تاکہ ہماری زندگی جو گناہوں سے بھری ہے یا کسی ایسی بدی کی وجہ سے یا لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہماری زندگی رکی ہوئی ہے، خداوند کی طرف نہیں آ رہی، تو اس زندگی میں سے اس کو ختم کریں، کیونکہ آج ہمارا بادشاہ جو ہے وہ صلح کا پیغام لے کر ہمارے پاس آیا ہے۔ وہ کھجور کی ڈالیاں اور کپڑوں پر کیا لے کر آیا ہے؟ صلح کا پیغام۔ گدھے کے بچے پر سوار ہو کر ہمارے